اوور تھنکنگ یعنی کہ کسی کی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا یا بہت دیر تک سوچنا. مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن سوچ سوچ کے اس کو مسئلہ بنا دیا اور پھر اگلے سٹیپ میں کیا کیا، نتیجے اخذ کرنا شروع کر دیے، خود بخود نتیجے نکالنا شروع کر دینا کہ ایسے تھا اس وجہ سے یوں ہو گیا، ویسے ہو گیا تو یوں ہونا تھا. یہ چیزیں اوور تھنکنگ میں آ جاتی ہیں. اوور تھنکنگ ایک بہت بڑا، سمجھ لیں آپ، ایک کرس ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے آپ کو بچنا ہے. کیونکہ آپ جتنا زیادہ سوچیں گے آپ کا دماغ اس سے زیادہ آپ کو آگے لے کے چلے گا اور پھر آپ آگے سے آگے سوچتے چلے جائیں گے ان فضول چیزوں کے بارے میں جو سوچنے کے قابل بھی نہیں تھی یا جن کو سوچنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی 5 ایسے اہم پوائنٹس جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ اس اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو سکتی ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے. میرے ایک بہت ہی پیارے، میرے عزیز، میرے ماموں اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو واچ کرے برائے مہربانی ان کے لیے آپ دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کون سے پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 کی طرف چلیں. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں نا تو ان سوچوں میں سے نا بہت سی چیزیں منفی ہوتی ہیں، مطلب آپ منفی سوچوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے رائٹ ناؤ، ابھی اگر آپ میری ویڈیو سننے سے پہلے یا میری ویڈیو سنتے ہوئے بھی اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو پازیٹیو چیز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ پازیٹیو چیز لے کے آئیں. ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی کو ہٹائیں. جو چیز رائٹ ناؤ آپ کے دماغ میں آ رہی ہے اس میں سے آپ جو مثبت چیز ہے اسے پک کیجیے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجیے. آپ کی زندگی میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو پازیٹیوٹی ہے اس کے بارے میں سوچیں، نہ کہ جو نیگیٹیو پوائنٹس ہیں. دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں کمی بیشی سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے، خوشی غم، کمی بیشی، زیادتی، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے ابھی اور اسی وقت یا جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے پازیٹیو چیز کے بارے میں سوچنا ہے. یقین کیجیے جب آپ پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے نا تو وہ پازیٹیو چیزیں آپ کے دماغ میں خود بخود آئیں گی اور آپ کی زندگی کا حصہ بنتی جائیں گی. پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جی. دیکھیں ایک بڑا سمپل سا رول ہے، جس طرف آپ کی سوچ جاری ہوتی ہے نا آپ کی انرجیز بھی اسی طرف لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اچھا سوچیں گے نا تو آپ کی ساری انرجیز اچھے کی طرف لگیں گی. اگر آپ منفی سوچوں میں جائیں گے تو آپ کی ساری سوچیں منفی ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کو پھر وہ چیزیں اپنی زندگی میں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گی. لائک بیٹھ کے ہی سوچتے رہنا میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، میرے بچے جو ہے نا بہت تنگ کرتے ہیں، میرے بچے بہت بدتمیز ہیں، میرے روپے پیسے کی میرے پاس بہت کمی ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے. جب یہ چیزیں سوچیں گے نا تو یقین کیجیے 80% آپ کو یہ چیزیں اپنے یہاں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گی. اگر انہی چیزوں کو آپ پازیٹیو وے میں سوچنا شروع کر دیں گے نا تو وہ پازیٹیو وائبز آپ کو اپنے ارد گرد نظر آنا شروع ہو جائیں گی. سوچ کو بدلنا ہے، سوچ کا زاویہ بدلنا ہے اور بہت زیادہ نہیں سوچنا، اچھا سوچنا ہے، کم سوچنا ہے لیکن اچھا سوچنا ہے. جتنا اچھا سوچیں گے اتنا ہی اچھا آپ کی زندگی میں ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آئیں گی جو شاید آپ کو لگتا تھا کہ یہ مشکل ہے، یہ میں اچیو نہیں کر سکتا. دیکھیں جب انسان کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے نا تو پھر وہ اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. جب وہ نیگیٹو چیز کے بارے میں سوچتا ہے نا تو پھر وہ نیگیٹیوٹی میں ہی چلا جاتا ہے. پھر اس کو لگتا ہے میں کچھ بھی کر لوں میں یہ حاصل نہیں کر سکتا. کچھ حاصل کرنا ہے تو اس حاصل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا سوچنا ہے. وہ کہتے ہیں نا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے. تو ہمیشہ اچھا گمان کیجیے. ہم نے اپنے بڑوں سے کہتے ہوئے سنا ہے ہمیشہ کہ منہ سے اچھی بات نکالو، اچھی بات نکالو گے تو اچھا ہوگا. تو منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں اور منہ سے اچھی بات اسی وقت ہی نکل سکتی ہے نا جب اچھی بات، اچھی چیز آپ کی سوچ میں ہوگی. کیونکہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کی سوچ بہت اچھی ہوگی تو آپ جملے غلط بولیں گے. نو، جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسی ہی آپ بات کریں گے. ہم کہتے ہیں نا جو انسان جیسا سوچتا ہے ویسی وہ بات کرتا ہے. انسان کی اصلیت ہمیں نظر آ جاتی ہے نا اس کی بات کرنے سے. تو جو اس کی سوچ ہوگی ویسی وہ بات کر رہا ہوگا. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کو نا میں پچھلے پوائنٹ کے ساتھ ہی لنک کروں گی اور وہ یہ ہے جناب کہ ریپیٹ پازیٹیو اینڈ پیسفل ورڈز. دیکھیں ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کیجیے. جتنے اچھے الفاظ آپ استعمال کریں گے نا اتنا ہی اچھا آپ کے لیے رہے گا، اتنا ہی آپ کا دماغ پرسکون رہے گا. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جانے انجانے کچھ ایسے لفظ بول جاتے ہیں نا جو ان کے اپنے لیے بھی شاید برے ہوتے ہیں اور دوسرے سننے والے کو تو بہت ہی برے لگتے ہیں. حالانکہ شاید انہوں نے اس وقت وہ بات اس طرح سے کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن ان کو ایک عادت ہوتی ہے الفاظ کو اس طرح سے استعمال کر لینے کی، یا ان کے ذہن میں اتنی نیگیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی رینڈم کوئی بھی ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ بری لگ جاتی ہے.
ہمیشہ کوشش کیجیے پیسفل ورڈز بولیں، اچھے الفاظ بولیں، اچھے الفاظ سوچیں اور اچھی چیزوں پہ فوکس کریں. جب اچھی چیزوں پہ فوکس کریں گے نا تو الفاظ خود بخود آپ کے منہ سے اچھے نکلتے جائیں گے. یہ جو ذہن ہے نا اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ ذہن آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے. اپنے مائنڈ کو اپنے مطابق لے کے چلیں، نہ کہ آپ اپنے دماغ کے مطابق چل رہے ہوں اور دماغ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے، آپ وہاں چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ نیگیٹیوٹی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. نو، ایسا مت کیجیے. ہمیشہ پازیٹیو اپروچ رکھیے، اپنے دماغ کو مثبت چیزوں میں استعمال کیجیے، مثبت الفاظ بولیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے اچھے الفاظ بولیں تاکہ اچھا ہو. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ خیالات کی جگالی مت کیجیے. اچھا، جگالی کیا ہوتی ہے؟ جانور ہوتا ہے نا، جب وہ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد وہ منہ چلاتا رہتا ہے، جگالی کرتا رہتا ہے. بالکل یہی حال ہم انسانوں کا بھی ہے. ذہن میں ایک خیال آیا نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی جگالی کرتے رہنا، اس کے بارے میں سوچتے رہنا، اس کے بارے میں ہر طرح سے پوائنٹ سوچ لینا، یوں ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. یہ کام نہ کریں. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ نے پانی ڈال کے لسی بنا لی لیکن فائدہ کیا اس کا؟ اس لسی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نرا پانی ہے. تو یہی خیال اور یہی بات ان سوچوں کے حوالے سے بھی ہے کہ جب آپ اس میں سوچتے چلے جائیں گے اور اس میں کوئی بھی اچھی بات تو تھی نہیں، بس خیالات کی جگالی ہے. تو خیالات کی جگالی مت کیجیے. خدارا ہر چیز کی کھچڑی مت پکاتے رہیں اپنے دماغ میں. اپنے اس دماغ کو پرسکون رہنے دیں. یہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو سکون چاہیے. ہم کہتے ہیں نا دماغی سکون چاہیے. تو اس دماغی سکون کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے. اپنے دماغ کو جتنا آپ ریلیکس رکھیں گے، پرسکون رکھنے کی کوشش کریں گے، وہ اتنا ہی پرسکون رہے گا. خیالات کی جگالی مت کیجیے. اچھا، ایک بات اور بتاؤں، اور یہ بھی آپ نے شاید ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی خالی مکان شیطان کی دکان. تو یہی حال آپ کے دماغ کا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے نا زندگی میں تو پھر یہی حال آپ کے دماغ کا بھی ہے. وہ بھی خالی مکان کسی اس کی حیثیت ہے کہ اس مکان میں نا آپ پھر غلط سوچیں ہی آتی رہیں گی اور اس میں کچھ نہیں آئے گا. سو اپنے آپ کو کسی کام میں ہمیشہ بزی رکھیے. کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کریٹیو کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ زندگی میں روزانہ کے آپ سمجھ لیں کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا کریں. اپنی زندگی میں کچھ ٹارگٹس رکھیں، اپنے ان ٹارگٹس پہ کام کریں. دیکھیں ٹارگٹس پہ کام کریں گے نا تبھی دماغ آپ کا پرسکون رہے گا. اور دماغ وہ چیز ہے جس کو آپ جتنا زیادہ آپ چیلنجز دیں گے نا اتنا زیادہ وہ شارپ ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ وہ دماغ چلے گا. جب آپ اس کو بالکل بیکار چھوڑ دیں گے نا تو فرض پہ اس میں غلط خیالات ہی آئیں گے، نیگیٹو سوچیں ہی آئیں گی. اس لیے کچھ نہ کچھ اپنے ٹارگٹس رکھیں، اپنے گولز رکھیں زندگی میں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ نا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں زندگی میں نا آپ نے کچھ حاصل بھی کیا ہوگا اور کچھ آپ کا نقصان بھی ہوگا. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، جو زندگی میں آپ کی جہاں پہ آپ جیتے ہیں، آپ کی جو جیت ہے نا زندگی میں، ان کو ریکال کیجیے. جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے دماغ میں نیگیٹو سوچیں آ رہی ہیں، آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو پھر ان چیزوں کو یاد کیجیے جو بہت اچھی چیزیں تھیں، وہ وقت جو بہت اچھا تھا، جس میں آپ خوش تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا. ماضی کی کوئی ایسی خوبصورت سی یاد ہوتی ہے جس کو سوچ کے نا ہمارے فیس پہ خود بخود اسمائل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یقین کیجیے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، میں نے ایسا فیل کیا، آپ لوگ بتائیے گا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں، جس میں آپ کو کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آپ واپس اسی جگہ پہ چلے گئے ہیں. یہ بالکل اس طرح سے ہی ہو رہا ہے. وہ ریکال کرنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا مائنڈ اس اچھے ٹائم کو. سو اچھے ٹائم کو، اپنی پازیٹیو چیزوں کو، اپنی ونس کو ریکال کیجیے. کہاں پر آپ جیتے تھے، کہاں پر آپ خوش تھے، ان چیزوں کو ریکال کر لیجیے، بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو چیزوں کو بیٹھ کے ریکال کریں. فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے. ان چیزوں کو ریکال مت کیجیے. جو گزر گیا، جو برا وقت گزر گیا اس کو جانے دیں، اس کو مت دہرائیں. جو اچھا وقت تھا آپ کی زندگی میں اس کو آپ یاد کر لیجیے اور اس پہ یاد کر کے خوش ہوں. ہاں، یہ نہیں کہ اس کو یاد کر کے آپ پھر مزید سوچوں میں چل جائیں وہ کتنا اچھا وقت تھا، آج کا وقت میرے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں رہا ہے. یہ نہیں سوچنا. خدارا اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں، اچھی چیزوں کو یاد کریں. اچھا جی، اور یہ تو چیزیں ہو گئی آپ نے جو ذہنی طور پہ کرنی ہے. ایک اور آپ کو فزیکل بات بتاؤں اس میں. اپنے دماغ کو نا پرسکون کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھلی ہوا میں، کھلی فضا میں سانس لیں. ڈیپ بریتھس پرسکون انداز میں نا گہری گہری سانسیں لیں. اچھا، یہ کام نا آپ صبح مارننگ میں کریں، فجر کے بعد. بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے، بڑا ہی پیارا ٹائم ہوتا ہے. صاف ستھرا انوائرمنٹ اگر آپ کے ارد گرد ہے، اچھی صاف فضا ہے، کھلی ہوا ہے، وہاں جا کے نا گہرے گہرے سانس لیں. یقین کریں اس سے آپ کے اندر اتنی پازیٹیوٹی آئے گی نا، آپ کے دماغ پرسکون ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں نا بڑا سکون لگے گا. اب
اس کے ساتھ ساتھ جیسے تو میں نے صبح میں کہا نا، رات میں اگر آپ کو واک کرنے کی عادت ہے تو رات میں یہ والا کام ضرور کیجیے. یہ آپ کے لیے فزیکلی بھی بہت اچھا ہے، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیے. آپ کی ذہنی صحت اچھی ہوگی نا تو یقین کریں آپ جسمانی طور پہ بھی بالکل فٹ ہوں گے. اگر ذہنی طور پہ آپ فٹ نہیں ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو ہم کھایا پیا نہیں لگتا، اس کی وجہ اب زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے یہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوچتے اس زاویے سے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے. تو یہ کچھ نہیں والا فیکٹر نکال دیجئے. شکر گزار ہونا سیکھیے. آپ کی زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو جو جو چیزیں دی ہیں ان پہ شکر ادا کیجیے. جب آپ ان چیزوں پہ دھیان کریں گے، ان پہ شکر کریں گے نا، تو آٹومیٹیکلی آپ کا دماغ پازیٹیو ہوتا چلا جائے گا. جب آپ اپنی محرومیوں کو ہی ہر وقت سوچتے رہیں گے نا تو پھر آپ کو لگے گا آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی غریب اور محروم انسان ہے ہی نہیں. سو ہمیشہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں میں کہتی ہوں ہوتی ہیں، شاید 99% وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ انسان جو ہے نا وہ صرف خطا کا پتلا ہے. جناب منفی سوچیں، منفی خیالات، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ کے دماغ میں آئی ہیں تو آپ کے دماغ میں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے ایک انسان کے، اور وہ ایک انسان آپ خود ہیں. آپ کو خود اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، آپ کو خود اپنی ذہنی صحت پہ کام کرنا ہے، آپ کو خود ان تمام چیزوں پہ کام کرنا ہے جن کی وجہ سے آپ پرسکون ہو سکتے ہیں. خدا را اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. اپنی زندگی میں وہ والے مسائل شامل نہ کریں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان مسائل کو بھی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کیجیے جن مسائل کا کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے، کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، بس وہ مسائل ہیں، وہ ایز اٹ از چل رہے ہیں. ان کو اس طرح مت جانے دیجیے. اپنی زندگی سے مسائل کو ختم کیجیے. زندگی میں خوشیاں بانٹیے، خوشیاں ڈھونڈیے، اور لوگوں کی زندگی میں خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ خود تو پریشان ہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اپنی وجہ سے پریشان کریں. یقین کریں جب پازیٹیوٹی آپ کے اندر آ جائے گی نا تو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی آپ سے خوش رہیں گے. اور لوگوں کو خوش کرنا نا بڑا ہی ثواب ہے، بڑا ہی اجر عظیم کا کام ہے. ہمیشہ کوشش کریں خوش رہیں، خوش رکھیں. میں اکثر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں. بعض لوگوں میں اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، شاید وہ ان کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. وہ بیٹھے بیٹھے خود ہی چیزوں کو ریکال کرتے ہیں، غلط چیزوں کو، پھر اس کے بعد خود ہی ان کے نتائج اخذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی تو جہنم بنا دیتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بھی جہنم کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں میں مت شمار ہو. ہمیشہ ایسے لوگوں میں رہیں جن کی چار لوگ بیٹھے ہونا تو آپ کی اگر انہوں نے اچھائی نہیں کرنی تو کم از کم آپ کی برائی بھی نہ کریں. اس طرح کا اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ اس ٹائپ کا رکھیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور جناب کسی نے اگر مجھ سے فری پروموشن کرانی ہو اپنی کسی پروڈکٹ کی، اپنے برانڈ کی، تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے چینل کی ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک ہے، وہاں سے جا کر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی فری پروموشن آپ کی پروڈکٹ کی ہو جائے گی. جسٹ آپ مجھے پروڈکٹ بھیجیں گے اور ساتھ آپ کی پروموشن ہو جائے گی. تو جناب آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اچھا، اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں آج میں نے بنائے تھے ایک تو ماش کی دال جس کی ریسیپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آلو چکن اور نوڈل کے کٹلیٹس بنائے تھے. اس کی بڑی ایزی سی ریسیپی ہے، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. ضرور دیکھیے گا. اور کوئی چیز اگر اس میں سے اسکپ یا مس ہو گئی ہو تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیں گے، میں آپ کو اس کا رپلائی دے دوں گی. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.